السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور آج پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس نے یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے فوری بعد انہوں نے 2 احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تمام ججز پر مشتمل یہ اجلاس ہوگا، اور دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی تھی جو بینچوں کی تشکیل کرتی ہے، اس کی تشکیل 9 کی ہے، اور اس کی تشکیل 9 میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ اس میں شامل کیا ہے۔ اور 1 ماہ پہلے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے صدارتی حکم نامے کے بعد اس کمیٹی کی تشکیل 9 کی تھی، اور اس میں جسٹس منصور کے علاوہ جو ہے کہ جسٹس منیب کو تبدیل کر دیا تھا اور اس میں جسٹس امین کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ ایک تبدیلی آئی ہے، اور دوسرا آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کے شرکت کے بعد جو بڑی مختصر سی جملے جو تبادلہ ہوا میڈیا کے ساتھ بھی ان کا، اور اس میں انہوں نے آج بھی وہی بات کی جو گزشتہ روز انہوں نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کے دوران کہی تھی کہ اس وقت پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ کی جو آئینی ذمہ داریاں یا آئینی ڈومین ہے، ان میں جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کے اوپر جو ہے کہ آئین کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے کہ اس وقت پاکستان میں ویسے بھی گزشتہ چند برسوں سے جو ہے کہ یہ زیر بحث رہا ہے کہ اداروں کی انکروچمنٹ، اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرنا، جس کے نتیجے کے اندر سیاسی، آئینی اور قانونی تنازعات، معاملات اور یہ ساری جو ہے کہ جھگڑے جو ہیں کہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ابھی ان چیف جسٹس صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، اور پہلے دن جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں اگلے آنے والے ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی، اور جو ایک ہمیں کرائسس کی سی صورتحال نظر آتی تھی وہ ٹھیک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں دکھائی دے رہی۔ اور پھر ایک دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی سے ہی 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہیں، اور اس میں بلال بھٹو صاحب کے بیانات بھی آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا رد عمل بھی آیا۔ وہ جو سیاسی تلخی تھی وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی صورت میں ابھی موجود ہے۔ مزید ترامیم کی ضرورت، اور جو 26ویں میں نہیں ہو سکا اس میں ایسی کون سی چیزیں تھیں کہ جو ضرور ہیں، ناگزیر ہیں، ہونی چاہیے، تو یہ حوالہ بھی ہے جو ہم بات چیت کریں۔ اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر رہنما ہیں، راولپنڈی سے الیکشن جیتے ہیں، اور بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمیں عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ راجہ قمر صاحب، آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ، تمام دھینگا مشتی، سب کچھ سیاسی جو بھی ہوتا رہا وہ سب ختم ہوا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا منصب بھی سنبھال لیا، اور انہوں نے جو اپنے خطاب کے اندر بھی اور ابھی ایوان صدر میں بھی جو بات کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے دور کے اندر جو ہے کہ معاملات آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تینوں ریاستی پلر جو ہیں کہ وہ اپنی اپنی حدود تک رہیں گے، اور کوئی بھی انکروچمنٹ نہیں کرے گا ایک دوسرے کی حدود میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تمام سٹیک ہولڈرز کو اور تمام جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اس چیز کا احساس بھی ہو گیا ہے کہ ماضی میں یہ جو تجاوز تھا، ٹریس پاس تھا، کسی دوسرے کی حدود کے اندر جانے کا جو عمل تھا، اس نے بہت سے مسائل اور بہت سی پیچیدگیاں پیدا کی۔ تو توقع پوری ہے، خصوصاً موجودہ چیف جسٹس صاحب کے پروفائل سے، ان کے بہت سے فیصلوں سے، ان کے خصوصاً کل کے اور آج کے ریمارکس سے، کہ اب باتیں جو ہیں وہ اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے مطابق ہوں گی۔ پارلیمنٹ کا جو ڈومین ہے، پارلیمنٹ اپنا ڈومین ایکسرسائز کرے گی، ایگزیکٹو اپنا کرے گی، اور جوڈیشری کا جو ڈومین ہے قانون کی تشریح کرنا، انٹرپریٹیشن آف لا، ناٹ کہ وہ جو ٹریس پاس کا عمل تھا وہ والا، یا کہیں جا کے اپنے سے بڑھ کے تو کہیں برتنوں کا عمل، یا کہیں پہ بولیوں پہ یا ٹھیکوں پہ یا دیگر معاملات پہ سو موٹو ایکشن لینا، تو وہ والی چیزیں میرا خیال ہے اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں، اور پوری امید ہے اس کے اثرات نظر آ گئے معاشی فرنٹ پہ۔ آپ دیکھیں کہ سٹارٹنگ فرام جو IMF تھا، پھر شنگھائی کانفرنس ہوئی، پھر ہمارا جو فارن ایکسچینج کے ریزروز اس وقت 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہے ہیں، پھر اسٹاک ایکسچینج کی جو اس وقت دھاڑ ہے وہ آپ کسی زمانے میں جو 22-24 ہزار پہ چلی گئی، اب وہ 90,000 کے ارد گرد پہ وہ کھڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اسٹیبلٹی اوور آل
تو اب اس میں تھوڑی سی وہ جو پولیٹیکل جو آپ نے دینگا مشتی کا ایک لفظ استعمال کیا وہ تو رہنی چاہیے نا، یہ رائے صاحب وہ نہ ہوئے تو مزہ ہی نہیں آتا پھر سیاست کا. دینگا مشتی ہمارے ایک دوست، میں نے ایک دوست کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یار الیکشن لڑو لیکن یہ لڑائیاں جنگ تو نہ کرو. اس نے کہا الیکشن لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو الیکشن لڑنے کا مطلب لفظ لڑنا آتا ہے. تو اس لیے یہ جو سیاسی جماعتوں کی آپس میں ایک کشمکش ہے پولیٹیکل اپنے ٹارگٹس، اور وہ ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے اس راستے سے جسے میں بہتر سمجھتا ہوں. یہ تو بنیادی طور پر یہ دینگا مشتی بھی جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کا حسن ایک لمٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ بیرسٹر عامر صاحب، آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور پھر اس تقرری کے بعد ان کی تقرری سے پہلے بھی اور مطلب فل کورٹ ریفرنس میں بھی اور آج بھی جو انہوں نے کامنٹس کیے ہیں کہ تینوں اسٹیٹ پلرز کی جو اپنی اپنی جورسڈکشن ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ان کی لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے. کسی کو دوسرے میں اگر مداخلت کریں گے تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں پازیٹیو ہمیں کچھ چینج نظر آ رہی ہے کہ اگلے جب تک یہ چیف جسٹس ہیں تو اس میں ایسا ہی ہوگا اور کچھ نہیں معاملات خراب ہوں گے؟ جی امید ہے. اگر ان کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے اور جو پاکستان کے اندر پچھلے 20 سال کے اندر ہم نے جو دیکھی اسے کہا تو جوڈیشل ایکٹیویزم کہا جاتا ہے، لیکن اسے میں جوڈیشل امپیریلزم یا عدلیہ کی آمریت سمجھتا ہوں جو رہی ہے پچھلے 20 سال میں. اور اس سے اچھا تو کچھ نہیں ہوا، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور موجودہ چیف جسٹس نے اس کا ادراک کیا ہے. اور میرے خیال سے پہلے بھی یہ جو گزشتہ جانے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اگر ہم انہیں خراج تحسین نہ پیش کریں کہ جہاں پہ ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کہ جج اختیارات کو غصب کرنے کے لیے ایگزیکٹو کے اور مقننہ کے ان کے اختیارات کو سلب کرنے کے لیے بڑا ہی ایک کھیل رچا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کے سامنے یہ سارا جو گروپنگ ہوئی، کسے کب سینیارٹی پہ لے کے آنا ہے، کسے چھوڑنا ہے، جیسے کہ جو آج کے موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں چھوڑ کے لاہور سے لوگوں کو اوپر لے گئے تاکہ ان کی سینیارٹی کم رہے، حالانکہ ان کا رائٹ تھا. لیکن قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں اپنے کہ وہ سارا جو ان کے تھا وہ خراب ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر جو آئین ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتا ہے اگر اسے ہر ادارہ سمجھے تو پھر قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اس پہ تشریح کرنا جوڈیشری کا کام ہے، اور عمل درآمد کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے. لیکن اگر آپ ایک ادارہ چڑھ جائے گا ڈنڈا لے کے دوسرے کے اوپر، جیسے کہ 20 سال رہا. دیکھیے اب پاکستان کی ایک حقیقت ہے خالد صاحب، اور ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ عزو معطل رہے گی. جب دوبارہ سے جنرل مشرف کے بعد یہ ایک وقت آیا تو اس وقت کوشش تو یہ تھی، ہم لوگ بھی، میں قید رہا اس دور میں عدلیہ کی بحالی والے میں، لیکن ہمارے مطمع نظر ججوں کی آمریت نہیں تھی، عدلیہ کی آزادی تھی. لیکن اس سے بڑھ کے ملک کے اندر جمہوریت چاہتے تھے. اسی لیے لوگ اس وقت صرف افتخار چودھری کے لیے نہیں نکلے تھے یا صرف جوڈیشری کے لیے نہیں نکلے تھے، اس وقت لوگ آمریت کے خلاف بھی نکلے تھے. یہ بات آدھی گئی ہے اور یہ سمجھا گیا ہے کہ اس وقت لوگ شاید ججوں کی محبت میں نکل آئے تھے یا صرف وہ جوڈیشری کی موومنٹ تھی، وہ اصل میں آمریت کے خلاف موومنٹ. اور اس میں ایک استارہ بن گئے تھے افتخار چودھری صاحب جو ہے کہ کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا جو انہیں بلایا گیا. ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، میں پھر ذرا واپس آرمی چیف کی یونیفارم میں اور چیف جسٹس کی وہ استعارہ بن بالکل اور اس میں ان کو لکلی ان کو سپورٹ ملی، ورنہ ان کا جو کنڈکٹ تھا اس میں تو بار ایسوسیشن خود بڑی تنگ تھی افتخار چودھری صاحب سے. یہ بتائیے گا مجھے جو ابھی فل کورٹ اجلاس بلایا ہے یہ افریدی صاحب نے 28 تاریخ کو، یہ پچھلے 1.5 ماہ سے مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا. سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی لکھا صدارتی حکم نامے کے بعد جب یہ کمیٹی کی تشکیلیں ہوئی تو 2 سٹیپ پہلے دن انہوں نے لیے ہیں. ابھی تیسرا بھی ایک اور بھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جس میں ایک تو انہوں نے فل کورٹ بلا لیا اور 7 کمیٹی کی تشکیلیں 9 کر لی. اب یہ امپریشن یہ لیا جاتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں کہ شاید انہوں نے اس وقت یا ان کی خواہش کے اوپر، کیونکہ ان کو اس کمیٹی کے اندر 3 رکنی کمیٹی تھی تو شاید منیب صاحب اور منصور کی بات نہیں مانتے تھے تو چینج کروا کے اور پھر باقی سارے معاملات کو اقرا ایسی ہموار کی فضا بنائی کہ تاکہ یہ ترمیم ہو سکیں.
یہ واپس وہی کمیٹی بننا اور فل کورٹ آ جانا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کے ان فیصلوں کو کہیں نہ کہیں اس میں کی نفی نظر آ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر کہیں تلخیاں پیدا ہوگی ان کو ختم کیا جائے؟ خالد صاحب آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں اس میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ اس میں بہتری ہو جائے. دیکھیے فل کورٹ اجلاس بندیال صاحب کے دور میں تو بالکل نہیں بلایا. بالکل جی ہاں. سینئر پیونے جج کے ساتھ جو سلوک ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے. کسی بینچ پہ انہیں نہیں بٹھایا گیا. اچھا عیسیٰ صاحب نے تو آ کے پورا یہ فل کورٹ اجلاس بلایا، پھر فل کورٹ بنایا، پھر ٹی وی بیٹھ کے سب کچھ کیا. اچھا آخری 1-1.5 مہینے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے فائز عیسیٰ صاحب کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، لیکن جب سازشیں ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے. سازش کب ہوئی؟ جب جسٹس منصور کے بارے میں یہ تاثر آیا کہ اب انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا، تو جسٹس منصور فوراً ایک ریبیلین والا کردار ادا کر کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے گروپ کریٹ کر دی جسٹس منیب صاحب کے ساتھ مل کے، جو کہ نظر آ رہا ہے. وگرنہ جسٹس منصور علی شاہ کو اور جسٹس منیب کو رکھا ہوا تھا اور انہی کے ساتھ بناتے رہے ہیں وہ اپنے 1 سال کے دوران. آخری 1-1.5 مہینے میں جو ہوا وہ وجہ رویہ ان 2 ججوں کا دوبارہ سے چیف جسٹس کے خلاف ایک مینیپولیشن تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 13 مہینے کے دور میں 12 مہینوں کا ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ تمام بردر ججز کو ساتھ لے کے چلنا، سینئر ججز کی مرضی سے بینچ بنانا، آخری کو اگر ہم رکھیں وہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یا جسٹس یحییٰ جو ہیں وہ بھی اسی کو مد نظر رکھیں گے. یہ کام دوبارہ سے جو بہتری لائے ہیں وہ جسٹس اس سے ایک پازیٹیو چینجز آئیں گے. ذرا عامر مغل صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہمیں. عامر صاحب آپ بتائیں کہ یہی افریدی صاحب کی تقرری اور ان کے منصب سنبھالنے کے بعد 2-3 بڑے سٹیپس لیے، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک تو ان کا یہ نقطہ نظر ہے جی کہ تینوں اسٹیٹ پلرز کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل جو بھی ان کی لمیٹیشنز ہے، انکروچمنٹ کوئی بھی نہ کرے، نہ ایگزیکٹو نہ پارلیمنٹ نہ ہی سپریم کورٹ. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا فل کورٹ بھی بلا لی انہوں نے اور کمیٹی بھی بحال کر دی جس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہوں گے، جو درمیان میں چینج ہوئی تھی. تو ان فیصلوں کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا ابھی بھی مسائل ہوں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تینوں اداروں کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، تو پارلیمنٹ تو فی الحال اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کھیل رہی ہے. آپ نے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار ہی متنازع بنا دیا. اب چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کس نے سلیکٹ کرنا ہے؟ آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر اعظم نے، یا اس کے ساتھ جو حکومتی پارٹیاں انہوں نے. تو یہ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو متنازع بنا دیا ہے. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جج کو اپوائنٹ کر رہی ہو؟ آپ دکھا دیں مجھے کوئی دنیا کے 2, 4, 6, 10 ممالک دکھا دیں جہاں پہ واقعی جمہوریت ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات سے قطع نظر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی اپنی کیا حیثیت ہے، کیا یہ فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، اس کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور اس کا کام ہے آئین سازی یا قانون سازی کرنا. اب آ جائیں آپ یہی افریدی صاحب اور ان کے جو اقدامات ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کو جسٹس یہی افریدی سے، چیف جسٹس سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے. صحیح، اچھے جج ہیں، نیک نام جج ہیں. ہاں اس ترمیم سے ضرور اختلاف ہے اور اس طریقہ کار سے ضرور اختلاف ہے جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا مقصد ہی منصور علی شاہ کو روکنا تھا. ابھی مجھ سے پہلے جو بھائی بات کر رہے تھے میں ان سے کہ آخری مہینے کون ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ سے پہلے بات کر رہے، پیپلز پارٹی سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب سے میں معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون کوئی جسٹس منصور شاہ نے یا جسٹس منیب اختر نے نہیں بنایا تھا کہ آپ 3 رکنی ایک کمیٹی بنائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت. جب گورنمنٹ نے یہ بنائی اس پہ فل کورٹ بیٹھی اور فل کورٹ نے اس کو انڈوز کیا. اب جب بن گئی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ 3 ججز جو ہیں کمیٹی کے وہ اکثریتی فیصلہ کریں گے. اب جب وہ قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو آپ کہیں جی کہ وہ گروپنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ وہ لڑائیاں کر رہے ہیں. بھائی جب تم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنایا تو اس کا مقصد ہی یہی تھا. اس سے پہلے تو ایک چیف جسٹس کے پاس پاور تھی بینچ بنانے کی، تو آپ نے وہ پاور لے کے جب اس کے ساتھ 2 سینئر ججز کو دی
تو کیا اس لیے دی کہ وہ جسٹس کے پیچھے صرف دستخطی جج بن جائیں، جس طرح کہ اب انہوں نے جب محسوس کیا کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، جب انہوں نے دیکھا کہ 2/3 اکثریت نہیں مل رہی، 15 اور 14 ستمبر کی جو اٹیمپٹ تھی، جو میرے محترم بھائی ہیں برسٹر عامر، ان کی پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ میچ فکس کیا اور انہوں نے راتوں رات ایک صدارتی آرڈیننس لے کے آئے جس میں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم اس کمیٹی کی فارمیشن کو، اب اس میں 3 سینئر ججز نہیں ہوں گے، 2 سینئر 3 ججز ہوں گے اور تیسرا وہ ہوگا جس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا۔ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک دستخطی جج اپوائنٹ کیا اور فوراً 63A کا کیس لگایا۔ اس میں انہوں نے راستہ کھولا کہ آپ کسی بھی پارٹی کا جو ہے اس کی پارٹی کی ہیڈ کی مرضی کے بغیر لیں تو آپ کا وہ ووٹ کنسیڈر ہوگا۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا میچ فکسنگ تھی۔ ابھی اسی اصول کے تحت جو انہوں نے بنایا صدارتی آرڈیننس، اسی کے تحت یہ افریدی صاحب نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھ دونوں سینئر 3 جج رکھ لیے۔ وہ چاہتے تو وہ اسی امین الدین خان صاحب کو بھی رکھ سکتے تھے یا پورے 17 یا 19 ججز میں سے کسی کو بھی ساتھ رکھ سکتے تھے، تو لیکن انہوں نے اپنے ساتھ سینیئرٹی کا اصول رکھا ہے۔ عامر صاحب ذرا ہمیں ایک بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، تو واپس آ کے پھر معاملات اور پھر اس معاملات کے اندر جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں یا 28ویں ترمیم کی بات بھی ابھی کی جا رہی ہے، اور اس میں خاص طور کے اوپر کیونکہ ایک انبار لگا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کرنے کا، جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس کے اندر بھی درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ خود بھی اس کو چیلنج کریں گے، تو یہ جو چیلنج ہوگا تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اب یہ فل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ 5 رکنی بینچ اگر جب تک نہیں بنتا یا 5 رکنی کرتا ہے یا فل کورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بریک کے بعد بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اناؤنسمنٹ سنی جو گزشتہ روز انہوں نے کی تھی، اور ہمارے ساتھ بیرسٹر عامر حسن صاحب، عامر مغل صاحب اور راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو بات چیت اس موضوع کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں۔ راجہ قمر صاحب آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں، اور یہ جے یو آئی کی ہی سپورٹ کی وجہ سے 26ویں ترمیم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ابتدائی طور کے اوپر مزاحمت کی، مخالفت کی، اور پھر اس کے اندر سے بہت سی ایسی چیزیں جو سمجھی جاتی تھی کہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے یا اس قسم کے معاملات ہیں۔ اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اگر 26ویں ترمیم چیلنج بھی ہو رہی ہے اور بے شمار درخواستیں ہیں، اگر یہ فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے اور اس کا جزوی یا اس کو مکمل سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے، تو پھر خیال ہے کہ 27ویں 28ویں ہوگی۔ جے یو آئی یہ بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی اس کو چیلنج کر رہی ہے، وہ بھی فریق مخالف ہی ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات کی جا رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ امید ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سازشیں سر نہیں اٹھائیں گی، تو اب اگر یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ جی مجھ سے اگر پوچھا تو جی رائے صاحب آپ سے۔ جی تو ایسے ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ کسی نے کہا کہ اگر 26ویں اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی تو پھر 27ویں آئے گی، تو وہ جب گنتی کی کوئی چیز اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے تو پھر جو آتی ہے وہ 26ویں ہوتی ہے، 27ویں ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آئین میں بڑا واضح، بڑا صراحت کے ساتھ ایک جگہ نہیں 2 جگہ پہ یہ مینشن ہے کہ وہ جو قانون ہے یعنی ایکٹ ہے، اس کو تو عدالت میں ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے کس بنیاد پہ کہ وہ آئین کی روح کے کہیں خلاف تو نہیں، وہ آئین کہیں کسی کلوز کی، آئین کی جو بنیادی اسپرٹ ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑا واضح آئین کے خالقوں نے اس وقت یہ مینشن کیا تھا، اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ کسی ٹائم کوئی امینڈمنٹ جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ بڑا واضح طور پہ قانون میں لکھا ہوا ہے، اور اگر عدالتیں اسے ٹیک اپ کریں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر اٹ ول اماؤنٹ ٹو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، ناٹ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایکٹ کی بات صحیح بہت واضح ہے 2 جگہ پہ۔ تو اس میرا خیال ہے اس کا کوئی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ان تمام، یعنی جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ شاید اگر پہلے بہت زیادہ کلوزز تھی یا اس سے زیادہ تھی، تو پھر جب 27 کلوزز جو ہیں وہ وہی 26ویں ترمیم میں آئیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنسنسس ایٹ لیسٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے امکان نہیں تھا، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آئی کسی وقت
کہیں تو کوئی آ ایسی سکتی ہے. چیز- ایک نقطہ اور بتائیے گا راج صاحب کہ اگر کوئی آئینی ترمیم بیسک جو اسپرٹ فنڈامنٹل جو اسپرٹ ہے یا پرنسپلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے لاء کے اگر ان کے منافی ہوتی ہے، فار ایگزامپل لاء آف نیچر بھی ہے اور لاء آف جسٹس بھی ہے اور جیورسپروڈنس جو ہوتا ہے وہ بھی ہے، کہ اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آج سے فلاں افراد کی جنس کو یہ نہیں اور یہ لکھا جائے، یا کچھ بیسک چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح آئین کی بیسک اسپرٹ ایک ہوتی ہے، اگر اس کے کوئی منافی ہو یا بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے منافی چیزیں ہوں، وہ ترامیم بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں اگر پارلیمنٹ چاہے، یا اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی؟ فنڈامنٹل رائٹس میں ابھی جیسے بھی بات ہو رہی تھی، اس دفعہ اس ترمیم کے تحت جو ایک صاف آب و ہوا کا جو ہے وہ بھی اس کو بھی شامل کیا گیا. جی. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ بھی ایک کوئی ایسی قانون سازی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی ایسی قانون سازی جو آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہو، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ، اور اگر اسی سوال کو میں ریفریز کروں کہ اگر فرض کیا جیسے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ایک آمر کے فیصلوں کو جو ہے وہ انڈورس کیا تھا جسٹس ارشاد حسن کی سربراہی میں، جسٹس صاحب کی سربراہی میں، تو پھر میں یہی سوال اگر پٹ کروں کہ اگر پارلیمنٹ کا قانون پاس کیا ہوا اس کو کہیں کسی آئین کے کسی سٹرکچر کو، پاکستان کے آئین کا کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے سوائے آبجیکٹیو ریزولوشن جس کا متعلق یہ ہے کہ یہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ ہے تو پیپل آف پاکستان اور پارلیمنٹ. اس کے علاوہ اگر یہی چیز سپریم کورٹ اسے کر دے تو پھر یہ سوال کدھر جائے گا؟ بالکل جینوئن، یہی جینوئن کویسچن ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تینوں اداروں کی ایک ڈومین ہے اور بیسک رائٹس بھی ہیں. ذرا بیرسٹر عامر صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیتے نا، کیونکہ وکالت اور ان کا یہ شعبہ بھی ہے، تو بیرسٹر صاحب آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے کہ اگر یہ 26 امینڈمنٹ جیسے چیلنج ہو رہی ہے، بے شمار درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور اس پہ فار ایگزامپل فل کورٹ بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ یا ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن پہلے اس کا تجزیہ کر لیں، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انکروچمنٹ کے زمرے میں آ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا پارلیمنٹ مقننہ کی یا ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہے سپریم کورٹ میں یا عدلیہ کے اندر، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہوگا یا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں. اچھا ہم ہمیشہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی یا آئین سازی غلط کرے گی؟ یہ کس نے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ کروڑوں لوگوں کے منتخب لوگ اور جو 500-600 لوگ ہیں وہ کلیکٹیو وزڈم سے کیا گیا فیصلہ وہ کوئی ایسا ہوگا کہ کسی کی جنس بدل دیں گے، یا آج تک دنیا میں کسی پارلیمنٹ نے کیا نہیں ہے. تو یہ ایک وہم ہے، گمان ہے، اس کے اوپر آپ پوری عمارت نہیں تعمیر کر سکتے، کیا نہیں ہے. بہرحال اگر کر بھی دے گی تو یہ کام پارلیمنٹ کا ہی ہے، اسے پھر انڈو جو کرے گی وہ پارلیمنٹ کرے گی. جوڈیشری کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرے، جس طرح پارلیمنٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر وہ اپیل سن کے اور اسے ختم کر دے. اسی کو ٹرائیبل آف پار کہتے ہیں. دیکھیے ہم نے یہ جو اپنے ذہن بنا دیے ہیں نا، پاکستان کے اندر یہ عدلیہ کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرز کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم آئین اور قانون بنا لو. نہیں آئین میں ترمیم بھی کر لیں، بے شک آئین میں ترمیم بھی کر لیں، سب کچھ کیا نا انہوں نے. فرد واحد کو یہ بالکل کیا کہنا دیا نا مشرف کو اختیار، بالکل. اچھا اس نے دے دیا اختیار، اور پھر ایک ڈکٹیٹر نے آئین بنایا بھی 60s والا، اور ججوں نے اس کے نیچے حلف بھی اٹھایا سب نے، ایوب خان والے. سر 73 کے بعد کانسٹیٹیوشن بھی پی سی یو ایل ایف اے کو حلف اٹھاتے رہے ہیں، سارے اٹھاتے رہے. اب بات دیکھیں نا کہ اچھا جج ڈکٹیٹر کو اختیار دیتے ہیں کہ تم آئین بنا لو، آئین میں ترمیم کر لو، اور جسے کانسٹیٹیوشن اختیار دیتا ہے آئین میں ترمیم کا، اس کا یہ سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں. اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کون سی تھی جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی کے اوپر 19ویں ترمیم کی گئی؟ ابھی مغل صاحب بتا رہے تھے کہ کون سا ملک ہے جہاں پہ حکومت، بھائی مجھے بتائیں کون سا ملک نہیں ہے جہاں پہ پارلیمنٹ اور حکومت ججز کا تقرر نہیں کرتی ہے؟ مجھے کوئی ایک ملک بتائیں جہاں پہ جج ججوں کا تقرر کرتے ہیں، پھر جج کے بیٹے، جج کے داماد، ججوں کا چیمبر بنتا ہے. جو 20 سال سے ہم نے ادھر اس ملک کے اندر تماشا دیکھا ہے کہ ایک گروپ بنا دیا گیا 20 سال تک کہ یہ چیف جسٹس ہوگا، یہ اس طرح بھیجا گیا اوپر سپریم کورٹ میں پورا حساب لگا کے کہ اتنی دیر تک یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور آمریت ہم قائم رکھیں گے. میں پھر کہتا ہوں، مغل صاحب نے مجھے مخاطب ہو کے 2 باتیں گئی. انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی پلاسٹک کی شلواروں والی جو پارلیمنٹ ہے، بھائی ادھر تو ابو جی کی
نیپیوں والی پارلیمنٹ بھی آئی. یہ میرے لفظ نہیں ہیں, یہ آپ کے صدر پرویز الہی کے ہیں کہ باجوہ آپ کی نیپیاں بدلتا تھا, اور میں نے انہیں کہا کہ اب نیپیاں بدلنا آپ بند کریں. دیکھیے پارلیمنٹ نے جو کیا ہے, پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں سمجھنا چاہیے یہ پارلیمنٹ کی وقار کی بحالی کے لیے یہ کام ہوا ہے, اور دودھ کا جڑا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اب یہ جو پروسیجر ہے نا کہ کون بینچ بنائے گا, یہ ابھی تھوڑا عرصہ سال دو تک دیکھنا پڑے گا. اس میں چینجز آتی رہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, قانون ہوتا رہے, کیونکہ ایک فرد واحد چیف جسٹس نے اس ملک کے مقدر کو, آپ مجھے خالد صاحب بتائیں کیا 20 سال سے ملک کا مقدر کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں ہے جب سے افتخار چودھری آیا ہے؟ اب کیا فیصلہ ہوگا, اب کون سا جج بنے گا؟ سر اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا, عامر صاحب میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا. کورٹ روم نمبر 1 کے ساتھ ایک اور بھی کمرہ ہے جہاں وہاں پر بھی اختیار ہے, اس کا ہم گیٹ سے مخاطب کرتے ہیں اس کو. ویسے بابلا کیا بات ہے خالد صاحب, انویزیبل ہاں میں بتا دیتا ہوں, ظاہر ہے بول پڑے نا جو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انویزیبل گورنمنٹس ہے نا, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ آج کی یہ ختم ہونا چاہیے. بالکل, میں ذرا عامر صاحب کی طرف بھی آ جاتا ہوں نا پھر. جی جو آج پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں یا اسے مطعون کر رہے ہیں, ان کی پارلیمنٹ کون سی اچھی؟ ٹھیک, تو اگر کوئی اچھی نہیں ہے تو آئیے اچھی پارلیمنٹ کوئی بنائیں. نہ آپ کسی باجوے کی گود میں بیٹھیں اور نہ بیٹھنا, نہ کسی کو بیٹھنا چاہیے. عامر مغل صاحب ایک جو مجھے بھی ساری صورتحال میں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت سے اچھے نکات بھی ہیں, مطلب جتنے بھی اسلامک بینکنگ سے متعلق ہیں یا ربا سے متعلق ہیں یا ایون دین باقی بھی جو چیزیں ہیں اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. 2 جگہوں کے اوپر جہاں پہ لیگل فرٹرنٹی کے اندر بھی کنسرن نظر آتے ہیں کہ اچھا جہاں پہ انٹرفیئرنس ہے, جہاں پہ بیرسٹر عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کے پاس پاورز ہیں تو دنیا میں اور کئی ملکوں میں بھی ہیں, تو وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی پہ اعتبار کرتے ہیں کسی پہ نہیں کرتے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری ترمیم ہی کالعدم ہو جانی چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے, پٹیشن آپ بھی کریں گے, یا سمجھتے ہیں کہ نہیں اچھا جہاں پہ کہیں اصلاح کی گنجائش ہے, جیسے آخر میں بیرسٹر صاحب نے کہا کہ بینچز کی تشکیل کیسے کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کون سے کیسز ہونے ہیں, اس کے اوپر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کروڑوں لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ وہ غلط قانون سازی کرے. میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں, اور یہ دونوں بھائی میرے تسلیم کریں گے, انجینئر قمر اسلام راجہ اور بیرسٹر عامر حسن, کہ آپ کی 100 کارڈ کروڑوں لوگوں کی ووٹوں سے بنی ہوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ غلط فیصلے کر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسی طرح کی ایک پارلیمنٹ, جس طرح کی پارلیمنٹ آج ہے جو بندوق کے سائے سے بنی ہے, بندوق کی ڈکیتی سے بنی ہے 8 اور 9 فروری کی رات کو, اسی طرح کی ایک پارلیمنٹ بنائی تھی جنرل پرویز مشرف نے, اور اس پارلیمنٹ کے جنرل پرویز مشرف نے بنائی تھی. اس پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ بی اے پاس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو بھائی یہ آپ کی ہی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا, جس کو آپ نے بعد میں آ کے 18ویں یا 19ویں ترمیم میں ختم کر دیا تھا, کیونکہ ہمارے آپ کے جو صدر ہیں وہ چونکہ ایف اے پاس ہیں, صدر زرداری صاحب, تو ظاہر ہے ان کے لیے قانون چینج کر دیا. مغل صاحب وہ اور بڑے لوگ سن, صرف زرداری صاحب کی بات ہے, اس میں اور بہت سے لوگ ہیں. زرداری صاحب میرا خیال ہے گریجویٹ ہیں. چلے میں کہتا ہوں جی, میں میٹرک پاس ہوں, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, لیکن میں کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ دونوں بھائی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اسی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا نا وہ قانون بی اے پاس والا. تو پارلیمنٹ سے پاس کیا ہوا قانون حرف آخر نہیں ہوتا, اور جس پارلیمنٹ نے فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار پہنی ہوئی ہو اس کا تو بالکل بھی نہیں ہوتا نا, کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مان لے. بیرسٹر صاحب آتا ہوں میں آپ کی طرف. جی اب آئے یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یا آئین سازی کی گئی ہے 26ویں ترمیم کے تحت, ابھی انجینئر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ 26ویں ترمیم کبھی قائم نہیں رہ سکتی. جلد یا بدیر اسے جانا ہوگا. پہلی وجہ کہ اس کو یہ آئین سازی اس پارلیمنٹ نے کی ہے جس نے فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار پہنی ہوئی ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسری وجہ, چلے آپ نے فارم 47 کی پہن بھی لی لاسٹک, چلے دوسری وجہ بتا دیں, اس کے باوجود تو سن لینا, اس کے باوجود آپ کے پاس 224 لوگ پورے نہیں تھے. مولانا آپ کے ساتھ مل کے پھر بھی 224 لوگ پورے نہیں تھے. آپ کو تحریک انصاف کے 5 مہینے اغوا کرنے پڑے یا خریدنے پڑے. تو یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ نے بندوق کی نوک پہ یا پیسوں کے زور پہ خرید کے یہ قانون سازی کروائی, اور سینٹ میں آپ نے یہ
اختر مینگل کے 2 سینیٹر خرید کے یا اغوا کر کے یہ آئین سازی کروائی. تو یہ دوسری وجہ ہے. تیسری کوئکلی بتا دیں, میں ذرا بریک لے لوں پھر میں ذرا عامر صاحب ادھر بھی آتا ہوں ذرا. تیسری وجہ سن لیں آپ, پھر بریک لے لیں. نہیں, تیسری وجہ تو بتا دیں فوری طور کے اوپر, آپ کے پاس 10-15-20 سیکنڈ میں. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ آئین سازی انصاف کی روح کے منافی ہے, آزاد عدلیہ کے تصور کی نفی کرتی ہے. اب میں گورنمنٹ کے خلاف ایک کیس کرتا ہوں تو یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ وہی گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھ کے بینچ بنائیں گے کہ کون سنے اس کو. مفادات کا ٹکراؤ کا آ گیا, ٹھیک ہو گیا, قتل کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. 3 پوائنٹ آپ کے, ذرا میں بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد بیرسٹر عامر صاحب اور راجہ قمر الاسلام صاحب سے بھی ان 3 نکات کے اوپر بھی بات کریں گے, اور اس سے ہٹ کر ذرا کچھ سیاسی معاملات بھی, اور کچھ جو ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد سے اٹک جاتے ہوئے پولیس وین کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس میں بھی کہا گیا کہ قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش کی گئی. ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں پہلے عامر مغل صاحب نے 3 نکات اٹھائے تھے. رائے صاحب آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں, قمر صاحب آپ کے پاس, کہ ان کا خیال ہے کہ 3 وجوہات ہیں کہ نمبر 1 مینڈیٹ نہیں ہے, نمبر 2 کہ زبردستی یا اغوا کر کے ووٹ لیے گئے, اور تیسرا جو ہے کہ یہ بنیادی انصاف کے جو تقاضے ہیں اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ایگزیکٹو ہی کیوں بینچ بنائے گی جو ان کے خلاف پٹیشن ہوگی. اس کا پارشلی تو جواب بیرسٹر عامر صاحب نے دے دیا تھا کہ یہ کیا امریکہ میں جو اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ ججز کو, اور کوئی جج جب وفات پا جائے کسی صدر کے دور میں, تو وہ ایک جوبلیشن ہوتی ہے, سیلیبریشن ہوتی ہے کہ یہ اس جماعت کا, ڈیموکریٹس کا یا ریپبلکن کا اس دفعہ نومینی سپریم کورٹ کا جج بنے گا. تو یہ دنیا بھر میں یہ پرنسپل ہے, اور اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا پارلیمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, اس کے بعد ان کی اپنی آزادی ضرور ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ 26ویں ترمیم جلد یا بدیر, تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ قیامت تک 26ویں ترمیم رہے گی. ہم نے صرف یہ کہا کہ جب بھی یہ تبدیل ہوگی, کوئی اس میں تبدیلی آئے گی, وہ پارلیمنٹ کے راستے ہوگی, تو وہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں آئے گی. تیسری انہوں نے بات کی کہ وہ غلطی کی ایک مثال دی, تو بی اے کی جو شرط تھی وہ کوئی اس کو وہ جو تیسری جنس والی بات غلط والی ہے, اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک فیصلہ لوگوں کا, عام لوگوں کا بھی خیال تھا کہ شاید یہ پارلیمنٹیرین میں جو ہے وہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی, تو یہ ایک بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا اس وقت ایک بڑی جگہ چل رہی تھی کہ جی وہ, کیونکہ وہ آئین سازی قانون سازی کرتے ہیں, تو اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر ان کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, خاص فرق نہیں, تو وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ, اور یہ دوسری بات ہے, یہ تو ان کا موقف ہے. اب ان کے جو اس وقت پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے خلاف بھی اسی فارم 47 کا اور اسی قسم کا شاید وہ ہے بھی, پینڈنگ بھی ہے. تو یہ چیزیں تو خیر جو بھی الیکشن میں ہمیشہ, جب 18 میں ہم ہارے تھے تو ہمارا بھی موقف اس قسم کے, پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس کو 13 میں انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ تو چیز کرتی رہیں گی, خالی یہ جو الفاظ ہیں اس قسم کے میں سمجھتا ہوں وہ ہو جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کے پاس بھی یہی 3 وجوہات کہ ان میں کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے؟ بیرسٹر عامر صاحب. جی دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ شک کرنا یہ اپوزیشن کا عین فرض ہے. کوئی بھی اپوزیشن ہو وہ اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتی جس میں اس کی حکومت ہو. یہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم سے 17 سیٹیں بھی دے دیں تو ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, اس کی کمیٹیز کو مانتے ہیں, اور سابق وزیر اعظم کو فورن افیئرز کمیٹی کا چیئرپرسن بھی بنا دیا جائے تو ہم بنتے ہیں تاکہ ملک آگے چلے, ادارے آگے چلیں. ادروائز کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے بعد اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ سکے. وہ پھر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم سمجھتے لگتا ہے. اس کا پھر یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جو آرمی چیف آئے اس سے یہ تقاضا نہیں ہے تم جو آئین کو فالو کرو, اس سے تقاضا یہ ہے تم آئین سے ہٹ کے مجھے گود میں بٹھائے رکھو. یہی لڑائی ہے, یہی ان کی چل رہی ہے. دیکھیے دوسری بات, کسی سے کوئی ووٹ نہیں, ان پہ عدم اعتماد بھی ہم نے کیا تھا تو کوئی ووٹ نہیں خریدا, آج بھی ان پہ آیا تو کوئی نہیں خریدا گیا. ارے بھائی آپ لوگ اب اس چیزوں سے باہر آئے, آپ نے تو خود اگریمنٹ کیا 26 والی یہ جو ہماری امینڈمنٹ تھی, اس میں تو آپ کے چیئرمین کا مولانا کے ساتھ پریس کانفرنس ہے, آپ لوگوں نے اسی طور پہ تو
ساری چیزوں کو مانا، لیکن آپ نے کہا حالات کی وجہ سے ہم سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ حالات ہی. وہ اختر مینگل صاحب کی پریس کانفرنس یا ان کے ارکان کی وہ آبدیدہ ہونا فلور کے اوپر، اس میں کچھ سمجھتے ہیں وزن ہے؟ دیکھیے اچھا چلیں خالد صاحب ہو بھی جائے تو اس ملک میں کتنا آئیڈیلزم ہے، کتنا آئیڈیل چلتا رہا ہے یہ ملک، ٹھیک ہے، اور کیا غلط ہو گیا. چلے یہ 26ویں ترمیم کے اوپر بات کرنی چاہیے نا، حالات سے ہٹ وہ کون سا غلط ہو گیا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ غلط فیصلہ پارلیمنٹ سے ہوا تھا بی اے والا. میں نے آپ کو کب کہا کہ پارلیمنٹ غلط فیصلہ نہیں کرتی، لیکن وہ غلط بھی کر لے تو درست پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. یہ میرے الفاظ میں نے پہلے کہے تھے کہ 4 ججوں کو یا 3 ہم خیال ججوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے بیٹھ کے درست کرے. اگر وہ فیصلہ آیا تھا تو اسے پارلیمنٹ نے درست کیا. ججوں نے تو اسے فردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، پارلیمنٹ نے آگے سے معاہضہ کر کے جس ڈکٹیٹر کو بھی بگایا ہے، عوام کے نمائندوں نے بگایا ہے، پارلیمنٹ نے بگایا. ادروائز یہ تو 7 فرشی سلام کرتے ہیں سارے جج. اور کون سی آزاد عدلیہ ہمیں میسر آئی ہے جو ایوب کے آگے لیٹ جاتی ہے، جو یحییٰ کے آگے لیٹ جاتی ہے، جو ضیاء کے آگے لیٹ جاتی ہے، جو مشرف کے آگے لیٹ جاتی ہے. افتخار چودھری 20 سال یہ جوڈیشل ایکٹیویزم رہا ہے. مجھے خالد صاحب آپ اور مغل صاحب ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے عدالتیں ٹھیک کی ہیں، انہوں نے عوام کے لیے عدالتیں ٹھیک کی ہیں اس جوڈیشل ایکٹیویزم نے. ان ججوں نے مل انہوں نے چھاپے مارے ہیں عدالتوں پہ. انہوں نے جب کرنا ہے تو صدر کو اندر کرنا ہے، وزیر اعظم کو نااہل کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے تو شراب کی بوتل پہ لے کے اور چسکے والے ٹکٹس چلوانے ہیں. یہ ان کا کام ہے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا. آئیے میرے سے بحث کریں کہ 184 میں ان کے کیا جورسڈکشن ہے، اوریجنل جورسڈکشن ان کی کیا ہے، 185 میں ان کی اپیلیٹ جورسڈکشن کیا ہے، 186 میں ایڈوائزری جورسڈکشن کیا ہے، اور اس میں آج تک سپریم کورٹ نے کیا کام کیا ہے، کون سا انہوں نے. اور جنرلی ویسے بیرسٹر صاحب سب سے زیادہ جو ایشوز ہیں بیسیکلی وہ سپریم کورٹ میں تو شاید اتنے نہیں ہیں، ہائی کورٹ اور پھر آپ کی لوور جوڈیشری جو ہے جہاں پہ لاکھوں ہر بندے کا واسطہ پہلا جو ہے وہ مجسٹریٹ اور سول جج کے پاس پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ مسائل جوں کہ توں ہیں. عامر صاحب یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے، آپ یقینی طور کے اوپر کچھ کامنٹس کرنا چاہیں گے، لیکن ذرا مجھے دوسرا یہ معاملہ بھی بتا دیں کہ یہ غالباً آپ کا حلقہ بھی بنتا ہے جہاں پہ یہ پولیس وین قیدیوں کے اوپر حملہ ہوا اور یہ سارا لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی اور پھر وہ پکڑ بھی لی گئے، بازیاب ہو گئے. آج ان کی شاید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ہو گیا 86 لوگوں کا. تو یہ اس قسم کے واقعات تو نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں جی میں پہلے آپ کی بات کا رسپونڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں سخت مذمت کرتا ہوں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے میں جتنے نقاب پوش لوگ ہیں، اصل بات یہ ہے خالد جمیل صاحب ان کی تحقیقات کون کرے گا؟ تحریک انصاف اپنے کسی ورکر کو کبھی لا کو وائلیٹ کرنے کی تلقین نہیں کرتی، اس کی تربیت نہیں کرتی. اب آپ اس میں نظر آ رہے ہیں وہ نقاب پوش لوگ جو پتھر مار رہے ہیں اور جو ڈنڈے برسا رہے ہیں گاڑیوں، اور ہمارا ہے کہ یہ اسلام آباد پولیس کا اپنا کارنامہ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ذرا میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. بس 2 منٹ رہ گئے آپ کے پاس. جی 17 جون کو ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا جس کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور 27 کیمرے تھے وہاں آپ کے ٹی وی کے. تو مجھے وہاں سے اریسٹ کیا، آرام سے اریسٹ کیا. میں جیسے ہی وہاں گیا میرے ساتھ لوگ تھے، اریسٹ کیا، ہم 10 لوگوں کو لے گئے اور ایف آئی آر کیا دی. انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا، پولیس کی گنیں چھینی، پولیس کی وردیاں پھاڑی. تو اس پولیس پہ ہم کیسے اعتماد کریں؟ ایک ان کا کانسٹیبل عبد الحمید شاہ ان کی اپنی شیلنگ سے فوت ہوا، اس کے بیٹے کی 2 آڈیو اور ویڈیو لیک ہو چکی ہیں. اس کی 302 کا نامزد ملزم مجھے قرار دے دیا یہ راجہ کمر. مغل صاحب آپ اس میں کہیں مفرور تو نہیں ہے؟ مفرور اشتہاری تو نہیں ہے؟ حسن صاحب کی حکومت میں کل ہمیں کہیں جی آپ نے مفرور اشتہاری بٹھا لیا ٹی وی پہ. آج میں چھپتا پھر رہا ہوں ایک جھوٹے 302 کے کیس میں. تو ان کی کیا پولیس کی کہ یہ کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے حملہ کیا ہے گاڑی پہ تو ہم اس کو مان لیں گے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں جس سے بھی کیا ہے. پوش لوگ جنہوں میں اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں. تحریک انصاف آئین اور قانون کو ماننے والی ہے. ہمارے اوپر سارے کیسز جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ جا کے عدالتوں پہ حملہ کر دیں یا پولیس کی گاڑیوں پہ حملہ کر دیں یا پریزن وینوں پہ حملہ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے عامر صاحب بہت شکریہ. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. عامر آپ کا بھی بیرسٹر عامر صاحب ہاتھ اٹھا رہے تھے، راجہ قمر صاحب بھی مسکرا رہے تھے، لیکن معذرت چاہتا ہوں آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس موضوع پہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ہم بات کر لیں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.